تک پہنچائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم بھائیوں، الحمدللہ ہمارے 9 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ قال الملأ، یہ 9واں پارہ ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں پروردگار نے بتلائی ہیں۔ چند باتیں آج کے اس درس میں ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی، نیکی کا جو بدلہ ہے، نیکی کی جزا اور گناہوں کی سزا، یہ صرف آخرت میں ہی نہیں ملتی بلکہ ایک محدود پیمانے پر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی نیکی کی جزا اور گناہوں کی سزا دیتے ہیں، محدود پیمانے پر۔ جو لوگ ہر چیز کو ظاہرتاً دیکھنا چاہتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جو دل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانتا ہے وہ اچھے انداز میں سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، قریے والے اگر مومن ہوتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر کے زندگی گزارتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو دنیا کی زندگی میں ہم ان کے لیے تقوی اپنا کر کے زندگی گزارنے کی وجہ سے زمین اور آسمان کے برکت کے خزانے کھول دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر، آخرت میں تو نیکی کا بدلہ اور گناہوں کی سزا ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی ایک محدود پیمانے پر انسان کو نیکی کی جزا ملتی ہے۔ نیکی کی جزا کس صورت میں ملتی ہے؟ رزق کی زیادتی، برکت، ہر چیز میں برکت، صحت، اچھی صحت، عزت، اسی طرح سے بیوی بچوں کی فرما برداری کی صورت میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور گناہوں کی سزا تنگی، بیماریاں، پریشانیاں، بد اخلاق بیوی بچے، اس طرح کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ تو جو محسوس کرتے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ جس کے سلف کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی ان کے گھر کے اندر، یعنی یہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کرتا، گناہ کرتا، تو اس کا اثر میں میری بیوی میں، میرے سواری میں دیکھ لیتا، میری سواری میری بات نہیں سنتی، اسی طرح سے میری بیوی نافرمان ہو جاتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ رب کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ تو چنانچہ گناہوں کی سزا اور نیکی کی جزا آخرت میں ملنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی ایک محدود پیمانے پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت کا فائدہ بتلایا۔ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مچھلیاں شکار کرنے سے روکا گیا تھا، لیکن لوگوں نے ہیلا کیا اور مچھلیاں شکار کرنے لگے۔ اس موقع پر معاشرے کے اندر پورے 3 قسم کے لوگ ہو گئے تھے۔ ایک تو ہیلا سازی کر کے مچھلیاں پکڑنے والے، دوسرے ان کو دیکھ کر کے بھی خاموش رہنے والے، اور تیسرے ان کو دیکھ کر کے روکنے والے۔ تو روکنے والے جب جا کے ان کو روکتے تھے تو خاموش رہنے والے بولتے تھے کہ بھائی اتنا بھی تم بولو یہ فائدہ نہیں ہے، ان کو اثر نہیں کرتا، چھوڑ دو، ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ ہم بھی بولتے نا، مہر لگ چکی ہے، بولنا چھوڑ دیجئے۔ لیکن جب عذاب آیا، اللہ رب العالمین نے ہیلا سازی کر کے گناہ کرنے والوں کو برباد کر دیا، لیکن جو دعوت کا کام کرتے تھے، روکتے تھے، انہی کو اللہ نے بچایا۔ وہ جو خاموش تھے ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے قرآن میں کہ اللہ نے ان کو کیا کیا۔ انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ وہ بتائے گا کہ اللہ نے ان کو کیا کیا، لیکن اللہ نے بچایا کن کو؟ خود بھی بچ کر کے دوسروں کو روکتے رہنے والوں کو بچایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ بے شک جب ان کو بتایا گیا، نصیحت کی گئی، لیکن وہ بھول گئے، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دیا جو لوگ برائی سے روکتے تھے، اور جو خراب کام کرتے تھے، فسق و فجور کرتے تھے، ان کو ہم نے برباد کر دیا۔ ہیلا سازی کرنے والوں کو ہم نے برباد کر دیا، لیکن دعوت کا کام جو کرنے والے تھے ان کو ہم نے بچا لیا۔ تو دنیا کے اندر اب بھی ہماری بقا اگر ہم چاہتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی جو 2 منزلہ ہے اس کی مثال دے کر کے سمجھایا۔ اوپر چند لوگ ہیں، نیچے چند لوگ ہیں،
نیچے والے بار بار پانی کے لیے اوپر آ رہے ہیں اور اوپر رہنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اوپر والوں نے کہہ دیا کہ پانی لینے اب اوپر نہ آیا کرو۔ تو انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ بار بار اوپر جا کر کے لوگوں کو تکلیف کیوں دینا، اوپر لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ نیچے والے کیا کیے، کشتی کو کھودنے لگے تاکہ پانی لے لیں، اوپر کھڑے ہو کر کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اب بولو کہ یہ جو خاموش دیکھ رہے ہیں کشتی ٹوٹتی ہوئی، یہ خاموش رہنے والے بچ جائیں گے؟ نہیں، جو توڑنے والا ہے وہ ڈوبے گا تو اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ ایسے ہی برائی کو دیکھ کر کے ابھی وہ نہیں مانتے اس لیے ہم چھوڑ دیے ان کو، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس حجت کو قائم کرنے کے لیے چاہے وہ کچھ بھی سمجھ لو، ہم کو بول دینا چاہیے۔ جو غلط ہے، جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، بھائی یہ غلط ہے، اس کو بول دینا چاہیے۔ کچھ بھی کرو، اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفت بتلائی، اس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کرتے وقت لومۃ لائم کا خوف نہیں کھاتے، برا بولنے والوں کی برائی کا لحاظ نہیں کرتے، بس بول دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے پاس جواب سے بری ہونے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی، جب کسی کے گھر میں بچے کی امید ہوتی ہے، شادی ہوئی، نیا رشتہ اور بچے کی امید آ گئی، ایسے موقع پر میاں بیوی دونوں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ صحت مند بچہ عطا فرما، اچھا بچہ عطا فرما۔ پورا 9 مہینے تک دونوں بھی یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ دے دیتا ہے تو فوراً یہ بچے کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں بابا کی عطا ہے، فلاں درگاہ کے پاس جانے کی وجہ سے یہ بچہ ہمیں ملا ہے۔ تو یہ بچوں کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ یہ بچپن جیسے ہی امید ہوئی اس وقت سے لے کر کے دونوں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بچہ دیا، دعا مانگتے رہے، اللہ نے جب ان کو بچہ دیا تو اس کی نسبت دوسروں کی طرف کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں کی وجہ سے بچہ ہمیں عطا ہوا ہے۔ یہ انسان کی نافرمانی اور ناشکری ہے۔ اس کے بعد فرمایا شرک کی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں، اصل آپ دیکھیں گے شرک کی حقیقت بس ایک ہی شکل کے ساتھ ہے، پچھلے اب بھی آپ دیکھ لیں، شرک جو بڑھتا ہے اس کی شکل ایک ہی ہے۔ وہ ایک کیا ہے؟ لوگ اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ کا وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے پہنچے ہوئے، وہ جو بھی دعا کریں گے قبول ہو جائے گی بول کر کے ان کے پاس جا کر عزت سے پیش آتے ہیں۔ وہ عزت سے پیش آتے آتے آہستہ آہستہ جو ہے ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، تمہارے جیسے وہ بندے ہیں اللہ کے، جیسے تم بندے ہو وہ بھی بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن تم نے کیا کیا؟ یہ محبوب بندے ہیں بول کر کے تھوڑا عزت دے کر کے آخرکار ان کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے۔ تو یہ اصل میں شرک کی حقیقت ہے۔ آہستہ آہستہ سامنے والے کی یعنی نیک آدمی کی محبت سے شیطان جو ہے لوگوں کو شرک کے قریب کرتا ہے۔ یہ محبت اندھی محبت بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب وہ آدمی انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ شرک کی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے بتلایا، اس سے بچ کر کے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہا کافر لوگ عذاب کی دعا مانگتے تھے لیکن ان کو عذاب نہیں آتا تھا۔ رسول کے زمانے میں ابو جہل تھا، خاص بولتا تھا اے اللہ اگر محمد اور قرآن مجید اگر سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما، ایسا بولتا تھا ابو جہل، لیکن اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سچے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، قرآن جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر پتھروں کی بارش نازل نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر کیوں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش نازل نہیں فرمائی؟ اس غلط فہمی کا ازالہ فرمایا، کہا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اے حبیب، ان کے اس طرح بولنے کے باوجود، عذاب کی دعا مانگنے کے باوجود ہم ان کو عذاب نہیں دیے، اس لیے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ رسول کا معاشرے کے اندر موجود رہنا یہ عذاب رکنے کا ذریعہ ہے۔ اب رسول نہیں ہے لیکن رسول کی تعلیمات موجود ہیں۔ رسول کی تعلیمات جن گھروں میں جس آدمی میں ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، اور جو لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں ان کو بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو یہ اس غلط فہمی کا ازالہ فرمایا۔ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک سچا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش نازل نہیں فرمائی۔ اصل بات یہ ہے کہ حبیب آپ ان کے اندر موجود ہیں، جہاں آپ ہوں آپ کی قدر اور آپ کی عظمت کو دیکھ کر کے ہم وہاں پر عذاب کو نازل نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا دل ہے، آنکھ ہے، کان ہے، اللہ نے دیے ہیں، لیکن ان کو استعمال یعنی ان کو حرکت کرنے کی طاقت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ آنکھ ہے، یہ دیکھنے کی قوت اللہ دیتا ہے، اسی طرح سے دل ہے، سمجھنے کی قوت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اسی طرح سے کان ہے، سننے کی قوت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے سمجھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی صلاحیت چھین لے تو آدمی نہیں سن سکتا، نہیں سمجھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا یہ جو لوگ مشرک ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل ہیں اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت کھینچ لی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھ تو ہیں، سر کے اندر آنکھ تو دکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے بصارت کو چھین لیا، صحیح چیز دیکھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے ان کے شرک اور ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں، سننے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو گئے؟ اولئک کالانعام، یہ چوپایا ہے، جانور کے جیسے ہو گئے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیا، کان دیا، دل دیا۔ اللہ سے یہ ہم دعا کریں کہ اللہ دل سے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما، آنکھ سے دیکھنے کی، حق بات کو دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما، اور کان سے حق بات کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ یہ دعا ہم لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا مومن کی 5 صفات بیان فرمائی، اور یہ کہا کہ یہ 5 صفات جس کے اندر ہوں گی اللہ کی رحمت اس آدمی کو ضرور ملے گی، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اوپر رحم کرے گا۔ کون سے صفات؟ دل کے اندر اللہ کی خشیت اور قرآن پاک کی تلاوت، اللہ پر بھروسہ، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دینا، سخاوت اور نماز کی پابندی۔ یہ 5 مومن کی خاص صفات ہے، اور جو ان صفات کا عادی ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتا ہے، اپنے پروردگار پر سارے معاملات پر بھروسہ اللہ پر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو دیا اس میں سے دیتا رہتا ہے، نماز کی پنجگانہ کی پابندی کرتا ہے، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرے گا، اللہ کی رحمت ان کو ملے گی۔ اس کے بعد کہا دین کے راستے میں آنے والی آزمائش کے وقت آدمی کو دعا پڑھنا چاہیے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا اژدھا بن گیا، تو فرعون نے کیا کیا؟ بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ اب جب جادوگر آئے، میدان کے اندر لمبا واقعہ اس بارے میں ذکر ہوا ہے، جادوگر آئے، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، سانپ بن کر کے آیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے عصا پھینکا تو صحیح اژدھا بن گیا، اور 1 سیکنڈ کے اندر یہ سارے بناوٹی سانپوں کو اس نے نگل دیا۔ تو جادوگر ایمان لائے، فرعون غصے میں آ گیا، 2 سزائیں اس نے 2 سزاؤں کا اعلان کیا۔ پہلی سزا تمہارے مخالف جانب سے ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے گا، دوسری سزا ان کے بچوں کو لے کر کے آؤ، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کو قتل کر دیں گے۔ تو ایسے موقع پر بہت تکلیف کی بات تھی، دین کے اندر آزمائش آ گئی، اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر جادوگروں نے جو بات بیان فرمائی، جو دعا کی، اس دعا کو قرآن پاک میں نقل فرما کر ہم لوگوں کو نصیحت کیا کہ اگر بڑوں کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تمہارے دین کے اندر تو ایسے موقع پر یہ دعا کرو، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور ہماری جو وفات ہے اسلام کی حالت میں فرما۔ یہ دعا ہم کو کرتے رہنا چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مطالبہ کیا تھا، اس بارے میں ذکر ہوا ہے۔ مطالبہ کیا تھا؟ اے اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنے کی قوت دنیا کے اس سر کی آنکھ میں اللہ نے نہیں رکھی، اللہ کو دیکھنے کی قوت ہمارے یہ سر کی آنکھ میں نہیں ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر ہمارے یہ جسم کے سر کی آنکھ سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ معراج میں پیارے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی۔ انشاءاللہ جنت میں جب جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے جنتی اللہ تعالیٰ کو 14ویں رات کے چاند کے مانند دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیدار الہی نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتلایا، یہ جو کتا ہے نا، کتا، یہ کتے کے تعلق سے ایک بات مشہور ہے کہ یہ بڑا لالچی ہوتا ہے، کتا بڑا لالچی ہوتا ہے۔ پروردگار نے اس پارے کے اندر یہ بات بیان فرمائی، آپ کو دین کا علم نہیں ہے تب تک الگ چیز ہے، لیکن دین کا علم آپ کو آیا، آخرت کی اہمیت معلوم ہو گئی، دنیا کی بے ثباتی ٹیمپروری دنیا کی زندگی کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ علم آنے کے باوجود بھی اگر انسان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑا رہے، دنیا کے مال و دولت کے واسطے آخرت کو قربان کرتا رہے، نافرمانیاں کرتا رہے،
پروردگار نے اس آدمی کی مثال کتے سے دی ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. وہ آدمی کتے کے مانند ہے. آپ دیکھیں کتے کو کہ وہ اس کو دھتکارو تب بھی بھونکتا ہے، خاموش رہو تب بھی بھونکتا ہے. کوئی پتھر لے کر کے مارو تو جیسے ہی مار کھائے گا چیخے گا، پھر جا کر کے پتھر کو سونگے گا. اس کے کوئی کھانے کی چیز ہے، لالچی ہے وہ کتا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا اور یہ بتلایا کہ آخرت کی بڑی اہمیت ہے، اگر انسان آخرت میں کرنے والے اعمال کو بالکل معمولی کا سمجھ کر کے صرف دنیا کا ہی ہو کر کے رہے، آخرت کے اعمال کو چھوڑ دے، تو پروردگار نے اس بارے میں اس کو کتا کہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن جب بھی پڑھا جا رہا ہو غور سے سنو. یہ قرآن مجید کو غور سے سننا یہ تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت تم کو ملے گی. اس کے بعد یہ کہا دنیا بھر کے مال و دولت سے بہت زیادہ بہتر اچھے تعلقات ہیں. تعلقات کا اچھا ہونا دنیا بھر کے مال و دولت سے بہتر ہے. ہم کیا کرتے ہیں، یہ چھوٹے مال و دولت کے لیے، یہ پیخانہ مال و دولت، یہ چھوٹے مال و دولت کے لیے اچھے تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں. اچھے تعلقات اگر رہیں تو ایک دوسرے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے. یہ ساری چیزوں کو قربان کر کے یہ مال کی وجہ سے ہمارے تعلقات کو ہم بگاڑ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بیان فرمایا کہ یہ مال کوئی اہم چیز نہیں ہے. دنیا بھر کی مال و دولت سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے تعلقات اچھے ہوں. اس لیے مال کے خاطر مت لڑو، مال کے خاطر مت لڑو، بلکہ تعلقات کو اچھے سے اچھے بنانے کی، اچھے تعلقات سے رہنے کی کوشش کرو. یہ بہت عمدہ اور سب اچھی چیز ہے. اس کے بعد فرمایا متقی آدمی کو اللہ تعالیٰ کسوٹی دیتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر خیر و شر، اچھا برا، بھلا اور برا، وہ پہچاننے کی تمیز آپ کو عطا کرے گا. جیسے ہی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے گی، آنکھ بند کر کے آپ اس کو نہیں مانیں گے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صلاحیت دے دے گا کہ کون سا خیر ہے کون سا شر ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. مومنو، اگر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو فرقان عطا کرے گا. فرقان کیا ہے؟ کسوٹی ہے. اس کسوٹی کو لے کر کے اچھا کیا ہے برا کیا ہے تم پہچان سکو گے، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. اس لیے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر کھلے چھپے میں، اکیلے میں، جماعت میں، انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر رکھ کر کے زندگی گزارنا چاہیے. اس بارے میں اور بہت ساری باتیں پروردگار نے بتلائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے اور مختلف عبادات کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب